الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فإنه لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة فكسرها نصفين فغرد على كل واحدة منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آواز سنی کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. دونوں روایتیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں. یقیناً آپ نے سنا، اللہ نے آپ کو سنایا. قبر کے معاملات، عالم برزخ کے معاملات ہیں، وہ دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سنانا چاہے سنوا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا کہ یہ دو قبر والے ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے سنا. اور دوسری روایات میں بھی موجود ہے کہ بعض جگہ قبرستان میں، قبروں میں جو مردے ہیں، گناہ گار ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، انہیں سزا دی جاتی ہے. فرشتے لوہے کے گرز جو ہیں والعیاذ باللہ ان کی پیشانیوں پہ مارتے ہیں. ان کی چیخ نکلتی ہے تو کائنات کی ہر شے سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم نے مردوں کو دفنانا چھوڑ دینا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ آواز سنائے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنایا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے. بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کہاں عذاب ہونا ہے. جب انسان مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، خالی جسم رہ جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا عذاب ہونا ہے؟ تو ان سے عرض یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روح کا جسم کے ساتھ کیسے کنٹیکٹ کرتے ہیں، کیسے جوڑتے ہیں، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہ ایک عالم برزخ ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں علم، لیکن یہ ہے کہ اس کو عذاب ہوتا ہے اور روح کو بھی پتہ چلتا ہے، جسم کو بھی پتہ چلتا ہے. بس نہیں پتہ چلتا تو دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا. دنیا والوں کو اگر پتہ چل جائے تو لوگ اپنے مردے دفنانا جو ہے وہ چھوڑ دیں. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ چلو جس کو تو قبر میں ڈال دیا گیا اس کو تو عذاب ہوتا ہے. جو آدمی جہاز میں، جہاز کریش ہو جائے اللہ نہ کرے، اس کی لاش کے ہزاروں لاکھوں ٹکڑے بن جاتے ہیں، کوئی کہیں گرتا ہے، کوئی کہیں گرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی تو قبر ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کو عذاب کہاں ہوتا ہے. اسی طرح جس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے اور اس کی راکھ دریاؤں میں، سمندروں میں بہا دی جاتی ہے، ہواؤں میں اڑا دی جاتی ہے، اس کی کون سی قبر ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا انسان جہاں اس نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور جہاں اس نے جانا ہے وہاں بھی ہمیں معلوم ہے. وَمَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ. اور زمین جو ان کی جسموں سے، ان کی لاشوں سے جو چیز کم کرتی ہے وہ بھی ہمیں علم ہے، کہاں کہاں سے کمی ہوئی. تو جتنا جتنا حصہ کسی زمین کے ٹکڑے پر گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سارا ہمیں معلوم ہے، ہم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لہٰذا وہ جہاں کہیں بھی ہے وہی اس کی قبر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. انسان کو وہ موت بھی دیتا ہے پھر قبر میں بھی داخل کرتا ہے. تو وہ شیر کے منہ میں چلا گیا، چیتے کے منہ میں چلا گیا، کسی جانور درندے کے پاس چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا، صحرا، جہاں جہاں اس کا ذرہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں جس انسان کا ہے
اور اس کی روح کا کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو سزا اور انعام کیسے دینا ہے، یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مشکل ہی نہیں، ناممکن تو بڑی دور کی بات، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا یہ عالم غیب ہے، عالم غیب کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ چل سکتا۔ قبر میں تم کہتے چلو قبر میں عذاب ہوتا ہوگا، آپ کیمرہ لگا لیں، ساری زندگی لگا کر بیٹھے رہیں، آپ کو قبر میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، نہ کوئی فرشتہ آتا دکھائی دے گا، نہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا نظر آئے گا، نہ ہی کوئی سوال و جواب ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ اس دنیا سے تعلق ہی نہیں، یہ تو تعلق ہی دنیا سے آگے، تو لہٰذا وہ غیب کا معاملہ ہے۔ غیب کے معاملے میں انسان اپنی رائے زنی نہیں کر سکتا۔ اگر غیب کے معاملے میں ہم زبان کھولنے لگے تو ہم کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ فرشتہ صبح و شام آسمانوں سے آتا ہے، 500 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان تک، پھر تیسرے، ساتوں آسمانوں میں 3500 سال کی مسافت کا فاصلہ، پلک جھپکنے میں فرشتہ آ جاتا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے 600 پر ہیں اور اس نے ساری دنیا کو ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ آتا کیسے ہے، وہ جاتا کیسے ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا چیزیں۔ عرش کو جن فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، کہا جاتا ہے ان کے یہاں کندھے سے لے کر کانوں کی یہ لو تک جو ہے 70 سال یا 700 سال کی مسافت کا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ 70 سال یا غالب مجھے یاد نہیں، 700 سال انسان سفر کرتا رہے تو اس کے کندھے سے لے کر اس کے کانوں تک کا سفر طے نہیں ہوتا۔ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ غیب کے معاملات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی دخل نہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حق ہے، اور آنکھیں بند کر کے مان لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، لوگوں یہ دو قبر والے ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے جرم کی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی۔ پھر خود ہی کہا بلا، کیوں نہیں، وہ تو بڑا ہے۔ پہلی دفعہ نفی کی ہے کہ یہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے سزا میں مبتلا نہیں کیے گئے، پھر خود ہی کہا بلا، کیوں نہیں۔ اس کے مختلف معنی کیے اہل علم نے۔ بعض نے کہا بڑے جرم کی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی، یعنی لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں یہ جرم بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جرم بہت بڑا ہے۔ آگے آپ نے ذکر کیے پیشاب سے بچنا اور جو ہے وہ چغلی کرنا، دونوں جرم آپ نے بتلایا کہ ایک کی چغلی جرم ہے اور ایک کا پیشاب سے بچنا۔ وہ پیشاب سے نہیں بچتا، چھینٹوں سے نہیں بچتا، لوگوں کی نظروں میں معمولی سا کام ہے، پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونا، استنجا نہ کرنا، یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے۔ بازار میں بہت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہمارے دوست یار ہیں، ان کو جب کہتے ہیں آؤ نماز پڑھنے چلیں، کہتے ہیں میرے کپڑے پاک ہیں، یہ کپڑے پاک ہیں۔ تو کپڑے پلید رکھنا یہ لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں، کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ کون سا جرم کیا، یعنی 24 گھنٹے پلید رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو جہاں جی چاہا پیشاب کر لیا اور استنجا بھی نہیں کیا اور ہاتھ بھی نہیں دھوئے تو آ کر چلے گئے۔ فرمایا لوگوں کی نظروں میں کوئی چھوٹے سے کام ہے، چغلی کرنا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، یہ لوگوں کے نزدیک جرم ہی۔ تو کہا لوگوں کی نظر میں یہ چھوٹے سے گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں، اسی وجہ سے تو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ اس سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بچنے کے اعتبار سے بڑے معمولی سے ہیں، لیکن گناہ اور سزا کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے تھوڑی سی احتیاط کر لے، انسان پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر کہیں لگ گیا ہے تو پانی ڈال کے اس کو دھو لیا جائے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، معمولی سا مسئلہ ہے، تھوڑی سی احتیاط کر لے تو انسان جو ہے وہ پرہیز کر سکتا ہے۔ فرمایا اس سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر لوگ بچتے نہیں ہیں اور اس کی سزا کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس اعتبار سے جو ہے ان کو بڑا کہا گیا۔ تو کہا دونوں کو عذاب دیا گیا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کیوں نہیں، وہ بڑے ہیں، بڑے گناہوں کی وجہ سے کہا گیا۔ نمبر 1 لا یستتر من بولی، آدمی اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ ایک آدمی وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا انسان کا پیشاب جو ہے وہ پلید نجس ہے۔ پرانے زمانے میں بڑی شدت تھی، جس کپڑے پہ لگ جاتا تھا وہ کپڑا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، وہاں سے اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ آسانی فرمائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پیشاب لگ گیا اس کو دھو ڈالو، بچہ پیشاب کر دے چھینٹے مار لو،
لو، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دے اس پہ چھینٹے مار لو، لیکن بڑے آدمی کا پیشاب ہے تو اس کو جو ہے وہ دھونا ہے، کہیں لگ جائے تو اس کو دھو کے کپڑا استعمال کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہا ایک آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو جانوروں کا پیشاب جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے۔ یہ معقول اللحم جانور، گائے، بھینس، اونٹ، بکرا، بکری، چھترا، دمبا، یہ چیزیں جو ہے وہ پاک ہیں۔ ہر پاک چیز ضروری نہیں ہے کہ کھائی جاتی ہو یا جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہو۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑوں کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گوالے، دودھ والے لوگ جو ہیں، گجر لوگ جو ہیں، اکثر کام ان کا رہتا ہے، ان کا کپڑے بچا کر رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بیسیوں گائیں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، بار بار وہ گزر کر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جانور پیشاب کر رہا ہے، اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہر دفعہ اگر کپڑے بدلنا شروع کر دیں تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کہا یہ تو جائے پاک ہے، کوئی حرج نہیں۔ بکریوں کے پیشاب آپ وسلم سے ثابت ہے، بکریوں کے باڑے میں آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں پہ ان کی مینگلیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کا پیشاب بھی ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور اس زمانے میں عموماً نماز کے لیے چٹائیاں اور صفیں نہیں بچھائی جاتی، زمین پہ نماز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار ہوتا تھا کوئی چٹائی لے آیا، کوئی مصلی لے آیا تو نماز پڑھ لی، وگرنہ زمین پہ پڑھتے تھے۔ تو یہ جانوروں کا پیشاب اور گوبر جو ہے یہ پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ کپڑوں کو لگ جائے کوئی حرج نہیں۔ آپ دھونا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ کوئی بھی گندگی لگ جائے اس کو دھو لیا جائے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ پاک اور ناپاک ہونا یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ کسی کی ناک کی الیش ہے، بلغم ہے، کپڑے کو لگ جائے، نجس نہیں ہے لیکن اچھا نہیں لگتا، انسان دھو لیتا ہے، کپڑے چینج کر لیتا ہے، لیکن اگر لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ تھوک جو ہے وہ قبلے والی دیوار میں دیکھا لگا ہوا تھا، آپ غصے میں آ گئے، کہا تمہیں پتہ نہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا سامنا کرتا ہے، اپنے سامنے نہ تھوکا کرو۔ اگر کبھی نماز میں تھوک آ جائے اپنے پاؤں کے نیچے بائیں طرف تھوک لیا کرو۔ اگر دونوں طرف بندے ہیں تو آپ نے کپڑا پکڑ کے آپ نے فرمایا اس میں تھوکو اور اس کو ایسے کر لیا کرو، کپڑے میں تھوک کے ایسے کر لیا کرو۔ اس کا مطلب نماز میں کپڑے میں لگا رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گندی چیز ہے۔ تو ہر گندی چیز نجس نہیں ہوتی، گندا ہونا اور چیز ہے، نجس ہونا اور چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ گوبر اور پیشاب جو ہے اچھی چیزیں نہیں ہیں لیکن نجس نہیں ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو وہ پاک۔ یہاں پہ مراد ہے کانا لا یستتر من بولی، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو گویا کہ طاہر رہنا، پاکیزہ رہنا یہ ایک مومن کا وصف ہے۔ مومن نجس نہیں رہتا، مومن ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے، ہمیشہ پانی سے استنجا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں واضح موجود، کان یستنجی، آپ جو ہے وہ استنجا کیا کرتے تھے، آپ پانی لے کر جاتے، آپ پتھر لے کر جاتے، صحابہ سے کہتے ہیں میں واش روم جانا، جاؤ پتھر لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ، 3 پتھر لے کر آؤ۔ تو آپ طہارت کا جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں پیشاب کے چھینٹے سے بچو، فَإِنَّ عَامَّةَ الْعَذَابِ مِنْهُ، یہ عامۃ عذاب القبر منہ، لوگوں عذاب قبر اکثر جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے پڑتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو طاہر رہنا چاہیے، پاک اور صاف رہنا چاہیے، اور پلیدگی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اکثر یہ جنوں کا سایہ اور جادو کا سایہ اور یہ انسان کا بیمار پڑ جانا یہ اسی وجہ سے، انہی لوگوں کو یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے جو نجاست کا اس سے بچتے نہیں، اہتمام نہیں کرتے، طہارت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر طہارت کا اہتمام کیا جائے بے شمار چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تو وضو کرنا، پاکیزہ رہنا بہت بڑی عبادت ہے۔ شیطان جب سوتے ہیں رات کے وقت میں تو 3 گانٹھیں لگاتا ہے، گریں لگاتا ہے، جادوگر جیسے گریں لگاتے ہیں۔ شیطان سب سے بڑا جادوگر، فرمایا انسان کی گدی پہ 3 گریں لگاتا ہے، جب انسان وضو کر لیتا ہے 1 گرہ کھل جاتا ہے۔ گویا کہ پاک صاف رہنے والے کے اوپر جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اول ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی رہتا ہی نجس ہے، کپڑے گندے رہتے ہیں، اس کے اوپر سایہ ہی رہنا، جادو ہی رہنا، شیطانوں کا اثر ہی رہنا، تو یہ اعمال جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا جسم اور اپنا بدن اور اپنا کپڑا جو ہے وہ پاک صاف رکھے، جگہ بھی پاک رہنی چاہیے، کپڑے بھی پاک رہنے چاہیے، جسم بھی پاک رہنا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، الطہور شطر الایمان، لوگوں پاکیزگی نصف ایمان ہے، یہی مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا
فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا بندہ جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ چگلی کرتا تھا۔ چگلی اور غیبت دونوں قریب قریب ہیں۔ غیبت کا معنی ہوتا ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کو ایسے لفظوں میں یاد کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ عیب اس میں موجود ہے اور عیب اس میں موجود نہیں، اور غالب امکان یہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی بھائی کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو عیب اس میں پایا جاتا ہے، اس سے یاد کرنا یہ غیبت ہے۔ لنگڑا ہے کوئی تو اس کو لنگڑا کہنا، کانا ہے تو اندھا ہے تو اس کو اندھا بول دینا، اس کو ناپسند ہے کہ مجھے یہ لفظ بولا جائے ویسے، لیکن وہ پسند نہیں کرتا، تو آپ ایسے لفظ سے اس کو بلاتے ہیں تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور غیبت عموماً جو ہے انسان کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، جب وہ موجود نہیں ہوتا تب انسان کرتا ہے۔ چگلی یہ ہوتی ہے ادھر کی باتیں ادھر کرنا اور ادھر کی باتیں ادھر کرنا، اور عموماً یہ چگلی اس وقت ہوتی ہے جب انسان موجود نہیں ہوتا۔ غیبت سامنے بھی ہو جاتی ہے اور غیر موجودگی میں بھی ہو جاتی ہے۔ چگلی جو ہے عموماً اس وقت ہوتی ہے جب انسان موجود نہیں ہوتا، یہاں سے بات اٹھائی ادھر جا کے کر دی اور ادھر سے اٹھائی ادھر آ کے کر دی۔ اور اسی طریقے سے چگلی اور غیبت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چگلی جو ہے وہ عموماً فتنہ پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ یہ اس کے ساتھ لڑ پڑے وہ اس کے ساتھ لڑ پڑے۔ اور غیبت عموماً ایسے نہیں کی جاتی۔ غیبت کا مقصد کبھی تو اس کی برائی بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی ویسے انسان ذکر کر دیتا ہے، لڑائی کا اس میں عموماً مقصد نہیں ہوتا، کبھی اس کی انسلٹ کرنا مقصود ہوتی ہے، کبھی انسان ویسے ہی عیب ذکر کر دیتا ہے۔ جبکہ غیبت میں کیا ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، لڑائی کر دینا۔ فرمایا لوگوں یہ یمشی بالنمیمہ، یہ چگلی کرنا جو ہے یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر اور ادھر کی ادھر لے کر جانا یہ عذاب قبر کا باعث ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس کام سے گریز کرنا چاہیے، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو نبیوں کو آپس میں اصلاح کے لیے بھیجا ہے، انسان کو ایک دوسرے سے محبت کے لیے بھیجا ہے، ایک دوسرے کو قریب کرنے اور جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور چگلی جو ہے وہ توڑنے کے لیے، لوگوں کے درمیان فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے۔ عموماً خواتین گھروں میں اسی کام کے لیے ہوتی، وہ ادھر کی بات سن کے جو ہے ادھر فوراً پہنچا دی، ادھر کی بات جو سن کر بہت سی بی بی سی ہوتی، کہتے ہیں وہ فلاں عورت جو ہے وہ تو بی بی سی لندن ہے، خبر ایک دفعہ اس کے پاس گئی نہیں تو پھر پوری دنیا میں نشر ہو گئی۔ جو بھی ہو، مرد کرے یا عورت کرے، بہرحال یہ گناہ ہے اور عذاب قبر کا باعث ہے۔ اس لیے انسان کو ان دونوں کاموں سے شدت کے ساتھ بچنا چاہیے، چگلی سے بھی اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی۔ آخری ٹکڑا اس کے بعد آپ نے فرمایا فدعا بجریدۃ رطبۃ، آپ نے ایک تر ٹہنی منگوائی، تر ٹہنی درخت کی جو ہے وہ منگوائی، اسے دو ٹکڑے کیا، فغرز علی کل واحدۃ منہا، تو آپ نے ہر قبر کے اوپر ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ گاڑ دیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا لعل اللہ یخفف عنہما ما لم تیبسا یا الی ان تیبسا، مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب سے تخفیف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب سے تخفیف کر دے۔ یہ مسئلہ ہے، حدیث میں جتنے بھی مسئلے تھے میں نے ساتھ ساتھ ذکر کر دیے، صرف آخری مسئلہ کیا قبروں کے اوپر اس طرح ٹہنیاں لگانے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ لگانا درست ہے؟ قطعاً نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا یہ عذاب قبر ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کس قبر میں عذاب ہو رہا ہے کس میں عذاب نہیں ہو رہا، ایک بات۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی دو قبروں کا واقعہ، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں۔ پھر آپ نے یقیناً دعا فرمائی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ اے نبی اگر تو چاہتا ہے تو پھر دو ٹہنیاں لگا دے، جب تک وہ تر رہیں گی اس وقت تک میں تخفیف کر دوں گا۔ تو یہ سارا وحی کے ذریعے سے معاملہ ہوا، ہمارے لیے کہاں پہ اجازت؟ اور پھر اگر عذاب قبر میں تخفیف کروانی تھی تو عام طور پہ لوگوں میں رجحان یہ ہے کہ یہ ٹہنیاں جب تک سبز رہتی ہیں تو اللہ کی تعریف کرتی ہیں، تو جب تک تعریف کرتی ہیں تو لہٰذا قبر میں جو ہے وہ تخفیف ہو جاتی ہے عذاب کی۔ یہ توجیہ جو ہے وہ درست نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اصل ٹہنیاں نہ لگاتے، بڑے بڑے درخت لگا دیتے، کوئی نیا پودا لا کر لا دیتے، خاص طور پہ کھجور کا یا آم کا یا اس طرح کا لگاتے جس کی عمر
بہت بڑی ہوتی ہے، وہ لگا دیتے ہیں، ساری زندگی تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جتنا کام کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی آپ نے اتنا ہی کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ ہمارے لیے عام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی اور قبر پہ بھی نہیں لگایا، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تقریباً ان میں سے کسی نے بھی نہیں لگائے، سوائے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے شاید کسی کو کہا کہ میری قبر پہ بھی لگا دینا، ان کو بھی شاید یہی سمجھ آئی کہ شاید اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن کسی نے نہیں لگائی اس کے علاوہ۔ اہل علم کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کو خاص طور پہ اجازت دی گئی کہ آپ 2 ٹہنیاں لگا دیں، جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ قبرستان جو ہے وہ سب پورے قبرستان میں درخت ہی درخت لگا دو اور ہر مردہ جو ہے وہ عذاب قبر سے بچ جائے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، دنیا میں جتنے مرضی زنا کرو، چوریاں کرو، ڈاکے مارو اور جو مرضی کرتے رہو، بعد میں کو ایسے قبرستان میں دفناؤ جہاں پہ سرسبز درخت ہے، کیونکہ وہ درخت جو ہے وہ اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ بندہ جتنا مرضی چور ہو، درختوں کی نیکیوں کی وجہ سے بندہ معاف ہو جائے گا۔ یہ تو بہت آسان نسخہ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، خام خواہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا اور وحی کے ذریعے سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد امت میں سے تقریباً کسی نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نہیں کیا، اور آپ نے بھی کسی اور قبر پہ نہیں کیا، لہٰذا اس معاملے کو یہی پہ رہ دینا چاہیے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ عذاب قبر بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اور چغلی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔